دنیا کا پہلا انسان جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا اس کا نام فرعون تھا۔ فرعون کے گھر میں رہ کر اس کی پسندیدہ بیوی نے اسلام قبول کر لیا اور فرعون کو اس بات کی خبر نہ ہوئی، لیکن اس ظالم و جابر بادشاہ کے گھر میں ہی اس کی پسندیدہ بیوی نے جب اسلام قبول کیا، جب اسے اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی بیوی پر بہت زیادہ ظلم و تشدد کیے۔ ظلم و تشدد کی انتہا کر دی کہ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں میخوں کو گاڑ دیا اس بیس پہ کہ اسے ظلم زیادتی بہت زیادہ تکلیف ملے، لیکن اس کی بیوی اسلام سے نہ ہٹی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو قرآن پاک میں مسلمان عورتوں کے لیے مثال بیان کر کے پیش کیا ہے کہ میری وہ بندی اپنے ہی گھر میں اسلام کی حفاظت کرتی رہی، اس ظالم و جابر بادشاہ اور اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہ کر اسلام پہ مضبوط رہی، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اور میری یہ بندی جس کا نام آسیہ ہے، وہ میری بندی مسلمان عورتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ وہ مسلمان عورتیں جن کو میں نے اسلام تو دیا ہے، لیکن وہ اپنے ہی گھر میں رہ کر کہتی ہیں کہ ہم معاشرے کی وجہ سے، ہم اپنے بچوں کے پریشر کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اسلام پر نہیں چل سکتی، اسلام کی تعلیمات کو اپنانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی قرآن پاک میں مثال دے کر بیان کیا ہے کہ میری یہ بندی اپنے ہی گھر میں رہ کر اس نے اسلام کے اوپر اپنے آپ کو چلایا، یہ دکھانے کے لیے کہ آنے والے لوگ میری مثال کو یاد رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال مسلمان عورتوں کے لیے بیان کر دی کہ اے عورتوں، اگر اسلام پہ چلنا ہے تو تمہیں کسی جابر و ظالم بادشاہ کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حفاظت کرنے والی ذات میں ہوں۔ جس طرح آسیہ نے اپنے اسلام کی حفاظت کی، مسلمان عورتوں کو بھی چاہیے کہ معاشرہ جتنا بھی ان کے خلاف ہو جائے، شیطانی طاقتیں جتنی بھی عروج پر پہنچ جائیں، نفسانی خواہشات جتنی بھی عروج پر پہنچ جائیں، لیکن وہ اسلام کو نہ چھوڑیں۔ یہ مثال مسلمانوں کے لیے حتی حیات زندہ رہے گی، مسلمان عورتوں کے لیے قیامت والے دن جو مسلمان عورتیں اللہ کے سامنے اپنے مسائل و مشکلات پیش کریں گی، جس کی وجہ سے ہم اسلام کے اوپر نہیں چل سکیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت آسیہ کو پیش کرے گا کہ میری یہ بندی جب اسلام قبول کر سکتی ہے، اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کر سکتی ہے اس ظالم و جابر بادشاہ کے گھر میں، تو تمہارے لیے کون سا مشکل کام تھا۔ اس لیے انسان کو، مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اسلامی تعلیمات کے اوپر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات دیں۔